سیرت خاتم الانبیاء پارٹ 5 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عقل مند فہمیدہ عورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور محیر العقول اخلاق کو دیکھ کر ان کو ایک سچا اعتقاد اور خالص النفس ہو گیا تھا، جس سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارادہ کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منظور فرما دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے نکاح کر لیں۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 21 سال ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح مقرر ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 40 اور بعض روایت کی روح سے 45 سال تھی۔ نکاح میں ابو طالب اور بنو ہاشم اور رؤسائے مضر سب جمع ہوئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ اس خطبے میں ابو طالب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو الفاظ کہے ہیں وہ سننے کے قابل ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: یہ محمد بن عبداللہ ہیں، جو اگرچہ مال میں کم ہیں لیکن شریفانہ اخلاق اور کمالات کی وجہ سے جس شخص کو آپ کے مقابلے میں رکھا جائے آپ اس سے زیادہ عالی مرتبہ نکلیں گے، کیونکہ مال ایک زائل ہو جانے والا سایہ اور لوٹنے والی چیز ہے، اور یہ محمد جن کی قرابت کو تم سب جانتے ہو خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا کل مہر معجل اور مؤجل میرے مال سے ہے، اور خدا کی قسم اس کے بعد ان کی بڑی عزت اور عظمت ہونے والی ہے۔ ابو طالب کے یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس وقت ہیں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 21 سال کی عمر ہے اور ابھی ظاہری طور سے نبوت بھی عطا نہیں ہوئی ہے۔ پھر اس پر ترا یہ کہ ابو طالب اپنے اسی قدیم مذہب پر ہیں جس کے مٹانے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی وقف ہے، مگر بات یہ ہے کہ حق بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ الغرض حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 24 سال رہیں، کچھ مدت نزول وحی سے پہلے اور کچھ نزول وحی کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرزند اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ فرزند ارجمند قاسم اور طاہر تھے۔ قاسم رضی اللہ عنہ کے نام سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم مشہور ہے، اور طاہر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا۔ 4 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد میں سب سے بڑی تھی۔ یہ سب اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھی، البتہ آپ کے تیسرے صاحبزادے جن کا نام ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا صرف وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے۔ آپ کے یہ تینوں فرزند بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے، البتہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ سواری پر سوار ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باجماع امت تمام صاحبزادیوں میں افضل تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ان کا نکاح 15 برس 5.5 ماہ کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ 480 درہم مہر مقرر کیا گیا، جس کے تقریباً 150 روپے کلدار ہوتے ہیں۔ اس سیدۃ النساء کا جہیز کیا تھا؟ ایک چادر، ایک تکیہ جس میں کھجور کے درخت کا گودا بھرا ہوا تھا، ایک چمڑے کا گدا، ایک بان کی چارپائی، ایک چھاگل اور 2 مٹی کے گھڑے اور 2 مشکیزیں اور ایک چکی۔ چکی پیسنا اور گھر کے سب کام خود اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ دونوں جہاں کے سردار کی سب سے زیادہ لاڈلی صاحبزادی کا نکاح اور جہیز اور مہر یہ ہے، اور ان کی فقیرانہ زندگی کا نقشہ یہ ہے، کیا اس کو دیکھ کر بھی عورتیں نہ شرمائیں گی؟
جو بیاہ شادی کی رسموں میں اپنے دین اور دنیا کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اس میں خداوند تعالیٰ کی کوئی بڑی حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسری اولاد زندہ نہ رہی، صرف دختری اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل دنیا میں پھیلی، لیکن بیٹیوں میں صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد باقی رہی۔ دوسری صاحبزادیوں میں بعض کے اولاد ہی نہیں ہوئی، بعض کی زندہ نہیں رہی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو العاص ابن الربیع سے ہوا۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو تھوڑی عمر میں انتقال کر گیا، اور ایک لڑکی امامہ پیدا ہوئی جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نکاح کیا، لیکن ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی اور ہجرت حبشہ میں آپ کے ساتھ رہیں۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر سے واپسی کے وقت لا اولاد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد سن 3 ہجری میں ان کی دوسری بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے کر دیا، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذی النورین ہوا۔ سن 9 ہجری میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی تیسری لڑکی اور ہوتی تو اس کو بھی ان کے نکاح میں دے دیتا۔ عورتیں یاد رکھیں، سیرت کی معتبر کتابوں میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پسند نہیں کہ عورتیں اپنے خاوند کی شکایت کیا کریں، جاؤ اپنے گھر بیٹھو۔ یہ ہے لڑکیوں کی وہ تعلیم جس سے ان کی حیات دنیا اور آخرت دونوں درست ہو سکتی ہیں۔